رمضان آیا 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 اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العلی العظیم۔ جی ناظرین، آپ نے قرآن کریم فرقان احمد کی تلاوت سماعت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ اور ناظرین، رمضان پاک ٹرانسمیشن کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ روایت رہی ہے کہ نئے نئے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پہ ہماری گفتگو ہوگی یوم بدر کے حوالے سے، اور بالخصوص ولادت شاہ امام احمد شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ اور آج ہم نے جن مہمان کو مدعو کیا ہے وہ نہ تو تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں، اور ناظرین میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بہت پیارے کرم فرما ہیں، قاری قرآن ہیں، اور آپ الحمدللہ درس و تدریس کے حوالے سے بھی ایک آپ کا نام ہے، اور جمعیت علماء پاکستان تحصیل لطیف آباد کے آپ سینئر نائب صدر ہیں۔ میری براد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعمان نورانی صاحب درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ الحمدللہ۔ حضرت ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کی بات اور یوم بدر و ولادت شاہ احمد نورانی صاحب کے حوالے سے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ بتائیں کہ ہمارا سیٹ کیسا لگا آپ؟ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ۔ اس مرتبہ ہر سال ہی اچھا سیٹ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ ماشاءاللہ ایک الگ جو ہے جی وہ سیٹ آپ نے لگایا، اور بہت خوشی محسوس ہوئی کہ دن بدن جو ہے یہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے ایک اچھے وے کے اندر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ صحیح ماشاءاللہ۔ میں قبلہ کیونکہ جتنے بھی اینکر پرسن ہیں ان سب کے جو استاد تقریباً لوگ ان کو استاد مانتے ہیں، میرے بھی بڑے استاد ہیں، میں نے بھی بہت چیزیں ان سے سیکھی ہیں، اور 2 بار میری ملاقات بھی ہوئی۔ جناب محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد عامر لیاقت حسین صاحب مرحوم، آپ کے حوالے سے میں کیا کہوں کہ انہوں نے کئی لوگوں کو ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کرنا سکھا دی ہے، بہت پیاری چیز۔ تو ان میں سے الحمدللہ یہ حافظ محمد علی نقشبندی بھی ہے، جس نے مختلف دیگر چینلز پر آپ اس کی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، وہ سب الحمدللہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جو ہے ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جس انداز سے وہ کیا کرتے تھے، کوشش ہماری ان کی طرح تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر جس طرح وہ کرتے تھے اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے ہم کریں، تاکہ جو ہے ایک نئی چیز رمضان کے اندر لے کر آئیں، اور وہ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے تھے، ہم بھی الحمدللہ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور بالخصوص آج کا جو پروگرام ہے یوم بدر کے حوالے سے، اور قبلہ صاحبزادہ محمد اویس شاہ نورانی صاحب مدثر اللہ علیہ، آپ کی بڑی شفقتیں ہیں، آپ بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ناظرین آپ نے انٹرویو بھی دیکھا ہوگا بوسیلہ جناب حضرت مولانا محمد بلال نورانی صاحب اور محترم نعمان نورانی صاحب کے وسیلے سے کیا تھا۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب یوم بدر کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب بھائی حافظ محمد علی نقشبندی صاحب کا اور اسلامک نیوز کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ وہ ہر سال اس ناچیز کو اس ٹرانسمیشن میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید اس ٹرانسمیشن میں برکت عطا فرمائے۔
17 رمضان المبارک یقیناً اسلام اور کفر کا ایک علیحدگی کا بہت بڑا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر ہے اور یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے۔ پہلی جو غزوہ ہوا کفر اور اسلام کے درمیان، وہ بدر کے مقام پر ہوا، اس لیے اسے غزوہ بدر یا یوم بدر اور دوسرا یوم فرقان کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ غزوہ بدر ہے، صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے اور کفار 1000 کی تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 کو 1000 پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کے اندر جذبہ ایمانی تھا، وہ ایک خدا یکتا پر پختہ یقین رکھتے تھے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے تھے۔ آپ دیکھیے جب آپ سورہ انفال کو پڑھیں گے تو سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا کھلم کھلا تذکرہ فرمایا اور غزوہ بدر کے اندر ان کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ 1000 کا جو کفار ہے وہ پہلے ہی مقام بدر پر پہنچ کر ایسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہ زمین بھی جو ہے بالکل سیدھی تھی اور آرام سے وہاں رہنے کی جگہ تھی، ان کے پاس پانی بھی میسر تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں، جانور بھی تھی۔ لیکن اس کے برعکس جب مسلمان میدان بدر کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ہموار زمین ملتی ہے، پھر وہ ایک تو سفر کے تھکے ہوئے، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں نہ ان کے پاس اونٹ ہیں، چند اونٹ ہیں جس پر وہ بیٹھ کر آئیں، تو وہ زمین کو پہلے ہموار کرتے ہیں اور ہموار کرنے کے بعد پھر وہاں پر اپنے خیمے نصب کرتے ہیں رہنے کے لیے۔ وہاں پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ نے اس پر رحمت کیا نازل فرمائی کہ رات بارش برسائی ہے، انہوں نے حوض بنایا ہے، حوض میں پانی جمع ہوا ہے، ان کے پینے کے کام آ گیا۔ لیکن وہ جو کفار پہلے آئے ہیں وہاں اللہ نے کیچڑ کو کر دیا، پانی کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو گئی، کفار پوری رات سو نہ سکیں، لیکن مسلمان پرسکون ہو کر پوری رات سویا ہے۔ اور جب صبح غزوہ بدر کے اندر وہ خدا وحدہ لا شریک کا اعلان کرتے ہوئے کفار پر حملہ آور ہوا ہے تو کفار چتر بتر ہو گیا اور اللہ نے وہاں پر فرشتوں کو بھی نازل فرمایا کہ جاؤ مسلمان میں لشکر کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرو۔ اور شیطان کفار کا ساتھی تھا، جب کفار نے اس سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو تو وہ کہنے لگا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، آسمان سے رب نے ملائکہ کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ کفر اور مسلمان اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ولادت شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آج دن بھی ہے اور بڑی شفقت ہے قبلہ شاہ صاحب کی، بلکہ شاہ صاحب کو تو میں نے حضرت دیکھا نہیں ہے، حضرت ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا، مگر ان کے جو شہزادے ہیں جناب شاہ محمد اویس نورانی صاحب، کیا ہی کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، اور جو بالخصوص جو میڈیا کے ساتھی ہیں ان کو بہت اچھا وہ حوصلہ اور جذبہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ میاں انس صاحب کو بھی اللہ آباد اور شاد رکھے، جمعیت علماء پاکستان کو، اور بالخصوص میری تحصیل لطیف آباد جو کام یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیز میں نے دیکھی ہے، بلکہ دیکھی کیا نوٹ کی ہے، جو رہیں نورانی صاحب کے وفادار اور ان کے آل کے اولاد، ان کے اولاد کے وفادار، ان کو میں نے یہاں پر بھی کامیاب دیکھا ہے اور وہ کہیں پر بھی گئے ان کو کامیابی ملی ہے۔ جو ان کے غدار، ان کی اولاد کے غدار ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا نہیں کہ وہ کہیں اونچی پوسٹ پہ بیٹھے ہوں۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ کریم قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی جمعیت علماء پاکستان کے اراکین ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں، اللہ کریم تمام کو آواز شاد فرمائے، جتنے لوگ، یہ بھی میں کہوں جتنے لوگ جہاں جہاں دین کا کام کریں، اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے۔ جی حضرت کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، جہاں تک 17 رمضان المبارک کو یوم بدر سے نسبت ہے، وہیں اس مرد کلندر سے بھی نسبت ہے جسے لوگ فاتح قادیانیت و مرزائیت، اللہ، مجدد میت حاضرہ، پیر و مرشد امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے اطہر بھائی۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے شہر میرٹھ کے اندر ایک علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا بھی عالم ہیں، آپ کے تایا بھی عالم ہیں،
آپ کے والد بھی عالم ہیں، آپ کے دیگر بھائی بھی عالم ہیں، آپ کا جو خاندان ہے وہ علم و حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باصلاحیت بنایا تھا، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ روحانیت کا معاملہ ہو، تینوں معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر و مرشد شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعزازات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں جب آپ ان کی سوانح پڑھیں گے، کتب پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے کارنامے جو ہیں حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ افریقہ جیسے ملک کے اندر آپ مسجد کے اندر دیکھیں گے تو حضرت قبلہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر سامنے لگی ہے، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ سامنے جو تصویر لگی ہے، تصویر کے آگے نماز نہیں ہوگی، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کو تو ان کے کہنے کو پڑھا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے۔ تو یہ شان تھی اس خانوادے کی، ان کے والد کی۔ اور شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک علم کی دریا سے فیضیاب ہوتے رہے، اور لوگوں کو اپنی تقاریر کے ذریعے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور دیگر امور پر جو ہے وہ بات چیت لوگوں سے کرتے رہے، ان کو یاد دلاتے رہے، لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کا قانون پر عمل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، وہ آخری نبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان وہ واحد جماعت ہے جس کا موٹو ہے، جس کا موٹیو ہے ملک میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ۔ جب ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا خود بخود جو ہے وہ تحفظ ہوگا۔ یہی حضور قائد اہل سنت نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، ان کی ولادت کا دن ہے۔ جتنے بھی ان کے مریدین، معتقدین، متوسلین ہیں، تمام کے تمام جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ جہاں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں میں اپنے تمام تر پیر بھائیوں سے اور شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین اور متوسلین سے یہ عرض کروں گا کہ وہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اِیصال ثواب کرنے کے لیے جو ہے وہ فاتح خوانی، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، کیونکہ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی کا قرآن سے تعلق تھا۔ آپ سیاست میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ قرآن کو پڑھتے تھے۔ آپ رمضان کی اگر تگودو میرے قائد ملت اسلامیہ کی دیکھیں تو 3 مرتبہ ایک سپارے کو پڑھنا ہے، عصر کے بعد اس کا دور کرنا ہے، تراویح کے اندر وہی سنانا ہے، پھر تہجد کے اندر وہی سنانا ہے، اور اس کے بعد پھر سیاست کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر دینی معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر یہ خاصہ کسی کے قسمت میں آتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انوار شریعت میں خانہ مل کے کہہ دیے علامہ شاہ نورانی کا اسرار طریقت پیمانہ، علامہ شاہ نورانی وہ ماں کے قدموں میں اپنی جنت میں شانہ شام و سحر، جنت میں شانہ شام و سحر، فیضان جاری روزانہ، علامہ شاہ نورانی ہے حافظ و قاری و عالم سب، بے شک وہ پیر طریقت ہے، ہاں بے شک وہ پیر طریقت ہے، انداز تھا سب سے جدا گانا، علامہ شاہ نورانی کا۔ ناظرین کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو گیا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ساتھ ہی جمعیت علماء پاکستان کے جتنے لوگ دیکھنے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے، شاہ عابد نورانی صاحب، شاہ انس نورانی صاحب سے محبت کرنے والوں سے گزارش کرتا ہوں اس چینل کے پیج کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔